آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس ما هم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله جزاك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین. اللہم یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، ان کے رزق میں، ان کے رزق میں، ان کے رزق میں ان کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے کہ رزق جو ہے وہ آنکھوں کا دیکھنا رزق ہے، کانوں کا سننا رزق ہے، اور اللہ پاک دماغ کا کام کرنا رزق ہے، اور معدے اور جگر کا کام کرنا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے کہ آپ کو قیامت کی صبح تک ان دعاؤں کے اثرات نظر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن سے جڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ
قرآن کو سمجھتے سمجھتے اس پر کام کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ اس جہان فانی سے رخصت ہوں اور اللہ کا کام کرتے کرتے موت آئے۔ تو شروع کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی شروع کیا کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی جو ہے صحیفے یا کتابیں نازل ہوئیں، وہ سب کے سب 40 دن یا 40 دن سے کم عرصے میں اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ قرآن مجید کیونکہ یہ ضابطہ حیات بننا تھا، قیامت کی صبح تک دستور عمل بننا تھا، نظام حیات بننا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک لا آف دا بک آف لا بنانا تھا، پوری عمر، پوری قیامت تک کی زندگی کے لیے۔ اگر 1,24,000 یا 1,00,000 جو میں کہتی ہوں انبیاء زندہ ہو کر آ جائیں تو تمام کے تمام انبیاء قرآن پاک ہی کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اسی کی شریعت کے مطابق چلیں گے، محمدی شریعت پہ چلیں گے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ چاروں باپ ہیں ہمارے بھی، اور ان میں سے حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں اللہ تبارک، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ قرآن نے فرمایا چنانچہ اگر بیویاں ان کی مائیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بہترین انداز میں فرمائے۔ شروع کرتے ہیں جہاں سے کل کو سبق چھوڑا تھا، مقدمہ قرآن۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن ہمیں کس عمل سے ملا، مطلب کس طریقے سے ملا، اس کا نزول کیوں کر ہوا، اور اس کا نزول کس اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے کون سی جو ہے وہ عمل کو منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم تک کیسے پہنچایا۔ اب ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے۔ یعنی آپ نے پستول کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھ لیا، دماغ نے دیکھا اور آنکھوں نے دیکھا اور بتایا یہ ایک چیز ہے، دماغ نے آپ کو بتایا یہ پستول ہے، پستول اس میں سے گولی لگتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، کوئی چیز کو مارنا ہو اس سے مار سکتے ہیں، یعنی کسی جاندار کو۔ اور پھر جو ہے، لیکن دماغ آپ کا یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو کس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو کس نے اپنی فیکٹری میں مینوفیکچر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کے لیے آپ کو کیا ہے، جیسے یہ کتنی بات اب سمجھ آ گئی کہ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ اسے کس نے بنایا ہے تو پھر کیا، یہ ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، ناک، آنکھیں، کان وغیرہ ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ اس کو کس نے بنایا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ یقیناً کسی کاریگر نے بنایا ہے، وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، نہ میرے کان اس کی آواز سن رہے ہیں، مگر اپنی عقل کے ذریعے مجھے یہ علم ہوا ہے حاصل کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے۔ اس سوال کے جواب میں بھی میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ میں عقل سے سوچ سکتا ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر سوال ہوتا ہے پیدا کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم کہا جائے، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثلا اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی ہے، اس کے بارے میں عقل سے سوچتی ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے اس قاتل نے جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا، اس کی بیوی کو بیوی کا زخم لگا دیا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کر دیا، اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہی عقل ایک دوسری دلیل دیتی ہے اور وہ کہتی ہے جس مقتول کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے، نہ اس کی بیوی بچوں کو اس کا محبوب واپس مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے تو اس کے وہ بیوی بچے مصائب کا شکار ہوں گے جن کا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص جس نے کسی کو قتل کیا، اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ظاہر ہے اس کے بیوی بچے بےچارے مصیبت میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔
یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئی ہیں، اس لیے نیری عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ آپ کو آگے آپ کے سامنے جو یہ قرآن کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ آسان ترجمہ قرآن سے لیا گیا ہے، جو کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب الدامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے فیوز کو تا قیامت ہمارے پاس جاری ساری رکھے۔ اللہ ان کو بہترین ایمان، صحت، تندرستی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئیں، اس لیے میری عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقلیں مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہے، یعنی نہ میری آنکھ مجھے بتا رہی ہے، نہ میری عقل مجھے بتا رہی ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی درکار ہوتی ہے، جو وہ اپنے پیغمبروں پہ وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں جہاں ایک شخص کو قتل کیا جائے گا اور پھر مقتول کو ڈھونڈا جائے گا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت بتایا۔ اور اس زمانے میں نبی تھے اور نبیوں کے ساتھ معجزات چلتے ہیں، اور جب اب نبی کوئی نہیں رہا تو معجزات بھی ختم ہو گئے، اب کرشمے اور کرامات ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دیکھو یہ معجزہ ہو گیا، کیا یہ کشف ہو گیا یا کرامات ہو گئی، یا یہ کہا کریں کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دیتے ہیں، نہ میری عقل۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت درکار ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے، جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان تمام سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے، صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی، صرف عقل اور مشاہدہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر فیصلہ کرنا، انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی ایسی ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ شراب عقل میں نہیں آ رہی، ہم یہ سوچیں کہ شراب بہت پی جا رہی ہے، ہم بھی پی لیں، لیکن ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ شراب سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ شراب کے لیے کہا ہے فَاجْتَنِبُوهُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگ اتنی شراب میں مست ہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی جو ہے وہ شراب ایک دم سے نہیں چھوڑ پائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات میں، معاملات میں کئی درجات کا سہارا لیا، یعنی ایک دم سے فائنل حکم نہیں بھیجا تھا، بلکہ پہلے شراب کی جو ہے حرمت کو بیان کیا تھا۔ یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ شراب ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس میں نفع تھوڑا سا ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح 3 یا 4 حکم دیے۔ اس کے بعد جب فائنل فیصلہ آیا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بالکل دور ہو جاؤ، اس کو اپنے گھر میں بھی لا کے نہ رکھو، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھوم گئے اور فرمایا فَنِنْتَهِنَا، ہم باز آ گئے۔ تو یہ شراب کا حکم کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ شراب نہیں پینی۔ اسی طرح سود ہے، جوا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلوں گی اور بتاؤں گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہی جو ہے وہ ایک انتہائی ہمارے لیے ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پہ وہی کی ضرورت پیش ہی اسی جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی کی ہر بات کا ادراک عقل ہی سے ہو جائے، یعنی ہم وہی کی جگہ اپنی عقل سے کام لے لیں، یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات لے کے چلتی ہوں، آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی یہ 6 پارے میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ سارا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کتے مروانے کا حکم دیا اللہ کی حکم سے، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمائے یا رسول اللہ ہم تو شکاری کرتے ہیں بس، یعنی اپنے کتے کو بھیجتے ہیں اور وہ کبھی ہرن پکڑ کے لے آتا ہے، کبھی کوئی، تو اب آپ نے منع کر دیا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تک تمام باتیں پہنچتی ہیں، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت سورہ مائدہ میں دیا
کہ مختصر بتا رہی ہوں کہ اپنے کتے کو ٹرینڈ کرو اور اس کو تربیت دو. جب تم بسم اللہ کہہ کر اسے بھیجو تو جائے, اس سے پہلے نہ جائے. اس کے ساتھ آوارہ کتے نہ جائیں کہ تمہارے شکار میں منہ مار دیں, نہیں, اس کو تربیت کر کے بھیجو, اسے کھلا پلا کر بھیجو. اور اگر اس میں سے کتے نے کوئی اپنے منہ گاڑ دیے اور اثر پیدا ہو گیا تو پھر کیا کرو, تم اس کو فوراً دیکھو اس میں جان ہے تو ذبح کرو تو تمہارے قابل رہے گا, ورنہ وہ مردار ہو گیا, اب تم اس کو کتے کے حوالے کر دو, یعنی خود نہ کھاؤ. یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ بتائیں, عقل سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گی تو کوئی, بلکہ پورے قرآن میں جہاں جہاں پڑھیں گی تو آپ یقین کریں کہ ہم اپنی عقل سے یہ فیصلے نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمارے لیے بیان فرما دیے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات جو ہے کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے, بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس کا کام ہے, یعنی آنکھوں کا کام ہے, اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے. اور ان کے ادراک کے لیے نیری عقل پر بھروسہ کرنا کہ ہم صرف عقل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے, نہیں, ہمیں جو چیز یعنی جس کی جو انفارمیشن چاہیے وہ ہمیں چاہیے ہے. کیونکہ نماز کا وقت ہونے ہی والا ہے اذان کا, تو انشاءاللہ تعالی اذان کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں. جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو, اس سے تو وحی کے مسئلے پہ بات کرنا بالکل بے سود ہے. نہ وہ خدا کو مانے گا تو نہ خدا کی وحی کو مانے گا. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت, اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے, وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے, اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو, اسے یہ تک نہ بتایا گیا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے, یہاں اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں, اس کی منزل مقصود کیا ہے, اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے. کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے, نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہے, اس نے کر کے کیا آنا ہے. جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذہانت عقل ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ کی حکمتوں کو. یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند, سورج, آسمان, زمین, ستاروں, سیاروں اور ایسے ماہور عقل کو حیران کر دینے والا نظام پیدا کیا ہو, وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکے کہ بھائی تم نے کب سونا ہے, کب اٹھنا ہے, تم نے لین دین کیسے کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, والدین سے کیسے بات کرنی ہے, بچوں کو کیسے تم نے پیار کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ نظام پیش کیا ہے. بس رہنمائی کی اس باقاعدہ نظام کا نام کیا ہے, سن لیجئے کہ اس رہنمائی کے لیے جو باقاعدہ نظام ہے اس کا نام وحی رسالت ہے. اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے. بھائی ہمیں کس نے بتایا کہ سود حرام ہے, اور سود جبکہ بینکس کہتے ہیں کہ سود آپ اگر 1,00,000 روپے رکھیں تو آپ کو ہر مہینے 800 یا 1,000 روپے ملے گا. مجھے اب پتہ نہیں کہ سود کتنا ہے, اللہ رحم کر دے, اللہ سودی نظام کو ختم کر دے, آمین, ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکاڑ دے, آمین. تو اب اللہ تبارک بینک ہمیں بتا رہا ہے کہ
اذان ہو رہی ہے، چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں. پہلے اذان سن لیں پھر نماز. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. میری پیاری بہنوں، نماز پڑھ لیتے ہیں. 3:59 ہوئے ہیں. انشاءاللہ 4 بجے ہیں. 4:10 پر ہے. انشاءاللہ ری کنٹینیو ہو جائے گی. انشاءاللہ میں پھر ایسے ہی چھوڑ دیں آپ لوگ اور نماز پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے. ایمان کے نور کے ساتھ آپ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اور میری اولادوں کو اور ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. اے اللہ پاک، ہماری نسلوں میں سے ہم سمیت اللہ پاک کسی ایک کو بھی جہنم کی گڑگڑاہٹ یا جہنم کی گرمی یا جہنم کی جو ہے احساس کبھی نہ دلانا. اللہ جہنم سے بچاتے ہوئے ہم سب کو جہنم سے بچانا اور جنت میں اللہ تعالیٰ بہترین جگہ پہ جہاں ہمیں اپنے نبی کا قرب حاصل ہو جائے عطا فرمائیے. شروع کرتے ہیں اسی جگہ سے، اسی مقام سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طرح سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہ یہ تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آیت نمبر 25 بنتی ہے، وہیں سے شروع کرتی ہوں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے
کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، اور انہیں وہ رزق ایسے ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیش ہمیش کے لیے رہیں گی. یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہاں پہ جنت میں انہیں وقفوں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ذائقہ ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں کہیں گے، جنتی دیکھ کر کہیں گے اوتو بہی متشابہہ، ہمیں وہی پھل مل گیا جو ہمیں دنیا میں ملا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھا کر تو دیکھ، ہر بائٹ پہ نیا ذائقہ، نئی خوشبو، نیا رنگ. یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یہیں دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دونوں دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی انشاءاللہ. یہاں پر اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام دنیا پہ منکشف کر دیا، کھول کے رکھ دیا. اچھا جی، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتے، آیت نمبر 26 تک ہے. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کس بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے دیں، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہو. یہاں پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال مچھر کی دی نا تو سب نے مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا عظیم الشان ہے تو کہاں اللہ کا رتبہ اور کہاں وہ مچھر کی مثال دے رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مچھر کی مثال دوں چاہے مچھر سے گری ہوئی چیز کی مثال دوں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں مچھر سے زیادہ معمولی چیز کی مثال دوں اور یا مچھر کی مثال دوں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں مچھر کی مثال دے کر ایک بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، برا نہ مانیے گا، ذرا غور سے سنیے گا. جب سے آپ جوان ہوئے ہیں، جب سے آپ بڑے ہوئے ہیں، بلکہ جب سے آپ 7-8 سال کے ہوئے ہیں، کیا آپ ملیریا کا بخار سن نہیں رہے؟ کیا آپ ڈینگی کے نقصانات اور اس سے جان لیوا ڈینگی کا مرض جو ہے وہ جان لیوا مرض آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ اب یہ تمام کے تمام امراض یعنی یعنی مچھر سے ملیریا اور ملیریا کے ساتھ جو ہے ڈینگی، اب کہنے کو کیا ہے، اس کا جو ہے معجب کون بنتا ہے؟ یہ کس سے ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک چھوٹے سے مچھر سے ہوتی ہیں، چھوٹے سے مچھر سے، اور جو اتنا چلاک ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سونا مشکل کر دیتا ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مچھر کی مثال دی ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ جو مرضی مثال دے، اللہ چاہے چونٹی کی مثال دے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن کفار نے اس پر اعتراض کیا. اللہ فرماتے کہ اللہ ایسی مثالیں دیتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. اور ایک مچھر جو ہے نا، مچھر، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، آپ کی پوری رات کی نیند بیکار کر سکتا ہے ایک مچھر. اور ایک مچھر جو ہے نا وہ ایسا مرض، اس کے کاٹنے سے ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ انسان کی جان کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مچھر کی مثال کیوں دی. اور یہی مچھر جو میں نے پڑھا دنیا کے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نا کہ میں نے 4 بادشاہوں کو پوری روئے زمین کی حکومت دی، جن میں 2 اچھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 برے تھے نمرود اور بخت نصر. نمرود کی موت کا باعث جو کہ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو اور سجدہ کرواتا تھا، وہ نمرود کی موت کا ذریعہ بھی ایک لنگڑا مچھر بنا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا خدا بنا پھرا، لیکن اللہ نے اس کو ایک حقیر مچھر سے موت عطا فرمائی. تو اللہ ان باتوں سے شرماتے نہیں ہے کہ وہ کون سی مثال بیان کریں. اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، وہ جو مرضی مثال بیان کرے. الذین ینقضون عہد اللہ،
اور جو لوگ اللہ سے کہتے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ ہے رحم کے رشتے، آپ کی پھپھی کا رشتہ، آپ کے چچا کا رشتہ، آپ کی خالہ کا رشتہ، جو ایک پیٹ کے رشتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے اپنی پھپھی کو کہہ دیا پھپھی میں تینوں کدے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، میں پھپھی میرے مرنے تے بھی نہیں تسی آنا، تو آپ یقین کریں آپ نے رحم کے رشتے قطع کیے، اور لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ یہ حدیث پاک ہے، اب سوچ لیں کہ اس لیے پیٹ کے رشتوں کی، رحم کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کیا مطلب، اور جو لوگ رحم کے رشتے جو ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر ایک عہد کا ذکر آیا ہے، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک عہد لیا تھا ہم ساری روحوں سے، اسے کہتے ہیں عہد عام، عہد خاص۔ عہد خاص وہ ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا، اور عہد عام ہم سے لیا۔ اللہ نے ساری لوگوں سے، ساری روحوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اس کے جواب میں سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، یقین، تو سب نے کیا کہا کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس تمام روحوں نے اس عہد کو اللہ سے کیا، اور جب دنیا میں آئے تو کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی صابی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی بدھسٹ بن گیا، اور کوئی مجوسی صابی بن گیا، اور کوئی ہم جیسا نام کا میرے جیسا نام کا مسلمان بن گیا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29 اور تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفات بیان کی ہیں، یعنی بد خصلتیں، کیا آج وہ ہم میں نہیں آ گئی؟ ہم رشتوں کو نہیں توڑ رہے، ہم عہد کو نہیں توڑ رہے؟ سوچیں ذرا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، قالوا بلا شہیدنا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے قانون کو جو ہے اس کی دجیاں اڑاتے ہیں۔ کیسے؟ ہم اپنی خالہ سے لڑتے ہیں، اپنے ماموں سے لڑتے ہیں، اپنے بھائی کا قاتل بنا پڑا ہے، ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ، زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن باتوں سے ہمیں کہ بے پردگی نہ کرو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، کسی سے گالی گلوچ نہ کرو، غصہ نہ کرو، یہ غصہ اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے، ہم سارے کے سارے مل کے یہ تمام کے تمام وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دنیا کی اس آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کس چیز کی حرمت پہ کوئی دلیل نہ ہو اس وقت اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی ہر چیز حلال، لیکن جب تک ہمیں اس کے معاملے نہ پتہ چل جائیں، اللہ تعالیٰ کو حکم نہ آ جائے، یعنی اللہ کا حکم آ گیا سور حرام ہے، اللہ کا حکم آ گیا کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، تو ہم نے پھر اس کو الگ کر لیا اللہ تعالیٰ کے عمل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں فرشتے کہ آپ زمین میں کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم آپ کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم آپ کا کہنا نہیں مانتے کیا، ہم آپ کا حکم نہیں مانتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی زمینیں بنائی ہیں نا 7، اتنی ہی آسمان بنائے ہیں، اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ، آسمان اور زمین والا فاصلہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت جہاں ہم 500 سال چل کر پہنچیں گے نا، اتنا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں ہے۔ لیکن اسی طرح 7 آسمان میں ہے، 7 آسمان میں کوئی ایک بارش زمین ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سربا سجود نہ ہو۔ کتنے فرشتے جب سے دنیا بنی ہے سربا سجود ہیں، انہوں نے سر کو اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن جب وہ سر اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے وما قدر اللہ کا قدر ہی، اے اللہ ہم نے آپ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حکم تھا۔ اب ہمارا حال کیا ہے یہ بھی ذرا سامنے سمجھ لیں۔ تو کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے، فرشتوں نے پوچھا، جو اس میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ یہاں پر ناموں سے مراد اللہ تعالیٰ نے کلاس لگائی، ایک دن لگائی یا کتنے دن لگائی اس پر کسی کو نہیں پتا۔ سن لیں، فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا اللہ پہ، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلنے کا امکان ہو۔ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پہ جنات پیدا کیے گئے تھے، انہوں نے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا شاید انسان کا انجام بھی ایسے ہی ہو، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کیوں زمین میں مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ تو ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانی، یہ کون سے نام سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو؟ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیت، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی تاثیر گرم ہے، اس کی ٹھنڈی ہے، تو ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم، یہ سب کچھ مثلاً بھوک پیاس صحت بیماری، اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہوئے سارے فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا اور آدم کا بھی امتحان لیا گیا تو فرشتے جواب نہیں دے سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ انہیں یہ بات باور کرا دی، سمجھا دی کہ جو کام اس نئی مخلوق سے مجھے لینا ہے نا، اس انسان سے، وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہے نا، ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ زمین میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کلاس لگائی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا بتایا کہ بھائی یہ فلاں جڑی بوٹی ہے، یہ ہے، یہ آم ہے، یہ آڑو ہے، اس طرح نہ سارا کچھ بتایا کہ زمین میں یہ چیزیں ہوں گی اس کی کیفیت کے مطابق۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی، اس پر اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ طبعی کیفیت بیان کی، تو فرشتوں نے جب امتحان لیا تو سارے فرفر جواب آدم علیہ السلام نے دے دیے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں جانتا ہوں میری حکمت جو ہے، جو کام میں نے ان سے لینا ہے نا، وہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا ہے نا، وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ تو وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ اب پہلے فرشتوں سے پوچھا، فرشتے کچھ بتا سکے اور کچھ نہیں بتا سکے، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے سب کچھ علم ہے، میرے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس وقت کا تذکرہ سنو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فرشتوں، آدم نے ہر بات کو بتا دیا، امتحان میں پاس ہو گئے، یعنی فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ بھائی آدم فرسٹ آ گئے ہیں، مجھ کو سجدہ کرو۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ اب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں، وکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سورہ یاسین شریف میں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ اور جن کون سی مخلوقات ہوتے ہیں؟ آگ سے بنے۔ ہم کون سی مخلوقات ہیں؟ ہم مٹی سے بنے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور تکبر کیا۔ کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا، متکبر ہو گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے جی چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا، مگر اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے، اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو روک دیا تھا۔ بعض روایت میں یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں یہ انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ ہاں اتھینٹک ہے، راجی کال ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ، آیت نمبر 37 تک، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کس قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے، یعنی ہم دل میں یہ بات بتا دی ہے کہ تم نے اتنے عرصے زمین میں رہنا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ تفسیر میں ایک جگہ میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی، کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے پر شیطان نے اصل میں یہ آ کے کہا تھا کہ اب کھا لو تم اس درخت کا پھل، جب تم نئے نئے آئے تھے تو اس لیے منع کیا تھا کہ تمہاری جسمانی جو طاقت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، تو اب تم بہت عرصے سے رہ رہے ہو تو اب جو ہے تم کھاؤ تو اس سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا بلکہ ابدی زندگی مل جائے گی۔ چنانچہ حوا علیہ السلام جو تھی آپ کی بیوی، انہوں نے بھی کہا کھا لیتے ہیں، تو کیا ہوا کہ بس شیطان کی باتوں میں بہکاوے میں آ کے ہمارے اماں ابا جو ہے اپنی جگہ سے پھسل گئے، جس کے نقصان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیاوی زندگی میں بھیج دیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے۔ آدم علیہ السلام کے لیے کہیں لکھا 40 سال تک، کہیں لکھا 200 سال تک، کہیں لکھا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے لکھا کہ 200 سال 300 سال تک روتے رہے۔ کہتے ہیں دنیا میں جتنا بھی رونا اور آنسو ہیں ان کو جمع کریں تو اس کے 10 حصے بنے، اور 10 حصے میں سے یعنی ان سب کو 10 حصے بنا لے تو 10 حصے میں 9 حصے آدم کا رونا ہوگا، یعنی آدم اتنا روئے۔ اور ایک تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ آدم نے روتے روتے، 2 تفسیریں، ایک تفسیر میں یہ بتایا آدم نے روتے روتے کہا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ مجھے محمد کے طفیل معاف کر دیجئے، کیونکہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو جنت عرش کے یعنی جنت کی چھت پر انہوں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ گئے، خیال کر لیا کہ یہ محمد ضرور کوئی بہت بڑی ہستی ہوں گے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت بڑی ہستی ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رجوع کیا، کیونکہ محمد کے نام سے بات ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آدم سن لے، یہ ہوں گے تو تمہاری اولاد میں سے، لیکن محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، اور قیامت والے دن، اور یہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی کتاب میں سے ہے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہیں تمہیں آدم کہہ کر نہیں پکار، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہیں آدم کہہ کر نہیں پکاروں گا، میں تمہیں ابو محمد کہہ کر پکاروں گا، یعنی محمد کا باپ، یعنی نسبت محمدی۔ اب ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ ہماری نسبت بھی محمدی ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ میں نے ایک راہ پہ چلوں گا تو مجھے یہ والی جنت ملے گی، کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد ان منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ فرشتوں میں اچھائی ہے، برائی نہیں ہے۔ فرشتوں میں نہ کھانے کی وہ ہے ضرورت، نہ پینے کی ہے، نہ شہوت ہے، بس وہ نہ ان میں نافرمانی رکھی گئی ہے، وہ تو بس یس مین، جسے آپ اپنی زبان میں روبوٹ کہہ سکتے ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں 40 آیت تک، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ۔ کہاں اترو؟ جنت سے اترو۔ جنت تو آپ کو پتہ نا عرش پر ہے، عرش سے اوپر جنت ہے، تو فرمایا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری باتوں کو مان کے چلے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی حزن ہوگا۔ حزن کہتے ہیں تھوڑا سا ملال، یار میں یہ کام نہ کرتا تو اچھا تھا، یار دودھ کے پاس کھڑا رہتا تو دودھ نہ ابلتا، اگر میں اپنے پرس کو باہر نہ رکھتا تو میرا پرس نہ چوری ہوتا، اس طرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا حزن ہوگا، غم ہوگا، اور نہ خوف ہوگا۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دنیا والے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل سن لیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ایک نام ہے ان کا یعقوب اور دوسرا نام ہے ان کا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، میثاق مدینہ، اگر تم پہ کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر کوئی ہم پر کوئی حملہ کرے تو بیرونی طاقت تو تم ہماری مدد کرنا۔ لیکن انہوں نے اپنے ہی اس جو ہے عہد کو کبھی نہیں نبھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوہ طور کو بلند کر کے یہ عہد لیا تھا تمام بنی اسرائیل سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا شکر گزار ہوں گے، اس کے عہد کو پورا کریں گے، اور جتنے بھی نبی ہیں ان سب کو وہ جو ہے ان کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کو مانیں گے۔ لیکن انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا وہ سب کچھ بھی انشاءاللہ پیش کروں گی۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی ہمیں کیسے پتا چلتا کہ تورات کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تورات کی تصدیق کروائی اس کلام سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ارے اے یہودیوں تم ہمیں مار رہے ہو، حالانکہ ہمارے قرآن میں تمہارے نبی کی اتنی عزت ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی وہ عزت نہیں ہو۔
جو ہم تمہارے نبی موسیٰ کی عزت کرتے ہیں وہ تم بھی اپنے موسیٰ کی عزت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے ہوگے۔ اے عیسائیوں، جو ہم تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ہمارے اللہ نے ان کو عزت دی ہے اس قرآن میں، اللہ کی قسم کوئی جا کر ان کو یہ بتائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، گڈمٹ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن کی تصدیق کہ یہ سب کتابیں اللہ کی ہیں، اور لیکن اب اگر آپ کسی تورات پہ عمل کرنا چاہیں تو نہیں، کیونکہ یہ وہ اللہ کی کتاب نہیں رہی جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، ان کو تحریف کر دی۔ ایک واحد دنیا میں اللہ کی کتاب جو کہ رہ گئی ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم خود کر لیں گے، خود کریں گے۔ اچھا جی، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ کے آگے جھک کر یہ ثابت کرنا کہ رکوع بھی اور سجدہ بھی دونوں اللہ واحد کے لیے ہیں۔ ہم رکوع بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم قیام بھی کرتے ہیں، قومہ بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، اور کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کر لیا کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشوع سے یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہے، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت تو یاد کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی، یعنی قبطیوں سے، فرعون سے اور قبطیوں سے۔ فرعون قبطی تھا جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اسی ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جب بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن اور رات گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا اور اس کی بادشاہت آپ یعنی فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کرتے جاؤ، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت دی جائے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے، کہیں ان کی تعداد 70,000 ہے، کہیں ان کی 90,000 ہے، واللہ عالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا۔ اور فرعون کے لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری خاطر بحیرہ کلزم کو پھاڑ کے رستہ بنا دیا تھا، تم باحفاظت وہاں سے گزر گئے تھے، اس وقت کو یاد کرو، یہ ہمارا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون سے یعنی قبطیوں سے بچایا، اور اس کے بعد جو تمہیں اپنی غلامی میں رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے، اور پھر ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا۔ اور فرعون کے لشکر کو یعنی 6,70,000 لشکر جو میں نے پڑھا تھا، واللہ عالم صحیح ہے یا کچھ کمی پیشی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا، اور جو 12 لاکھ کا لشکر فرعون ان کے پیچھے لے کے نکلا تھا، اللہ نے ان کو ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ تم سب کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پہ ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تھا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی
اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، کیونکہ بنی اسرائیل جتنے بھی تھے نا، ان کی طبیعت نا بت پرستی میں زیادہ لگتی تھی اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ گئے ہوئے تھے 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب لینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ اب ہم نے ایک نئی ریاست بنانی ہے علیحدہ، تو ہمیں بتائیں کہ ہم اس ریاست کو کیسے مینٹین کریں گے، ہمیں کوئی لا آف آرڈر بک دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ چلے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا وہاں پر جا کے جسے کہتے ہیں نا چلا لگا لینا، سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں تھے نا، جنہوں نے یہ شرک نہیں کیا، وہ ملوث ہونے والوں کو، شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تتمہ پتہ کیا رکھا؟ تتمہ کہتے ہیں آخر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ پہلے جو تھا نا معافی کا معیار یہ رکھا ہوا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاڈلے نبی، اللہ تعالیٰ نے سارے اصولوں کو اپنے چینج کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تو معافی کہہ دیا، معافی مانگ لو بس معاف کر دوں گا، شرک کے علاوہ ہر چیز معاف ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اچھا جی، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی کتاب لے کر پہنچے 40 دن کے بعد، دیکھا کہ میری قوم تو گوشالہ پرستی کر رہی ہے، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ اصل میں صابری جادوگر ایک انتہائی کمینہ انسان تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ لاؤ تم اپنے سارے زیورات دو مجھے، جو تم وہاں سے سونا چاندی لے کے آؤ دو۔ اس نے ان کو ڈھال کر ایک وہ بنایا، کیا کہتے ہیں، سانچا سا، جیسے مٹی کا سانچا سا، اور اس میں اس سارا لوہا، جیسے آپ موم بتی بناتے ہیں نا، کسی گلاس میں موم کو پگھلا کے ڈال دیں، بعد میں گلاس کو توڑ دیں تو گلاس جیسی موم بتی بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس نے ایک بچڑا بنایا جس کے منہ اور دم میں جو ہے خالی پیسج رکھ دیا، خلا رکھ دی، اور وہاں سے نا آوازیں گوں گوں کی آتی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے تھے نہیں، ہارون علیہ السلام تھے لیکن منع کرتے تھے ساتھ ساتھ، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے کیونکہ ان کی طبیعت میں تھا ایسے ہی۔ یہ دیکھیں نا آپ کیا کر رہے ہیں یہ اسرائیلی، اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک۔ اچھا اب جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا جب تک اللہ کو ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب لائے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں اس پر حجت تمام کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا۔ اللہ نے نا براہ راست کہا کہ دیکھو میں اللہ ہوں، تم میرے بندے ہو، تم اس پر عمل کرو۔ مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ موسیٰ نے کوئی اپنی طرف سے آواز کہیں سے نکلوا دی ہے، کسی آدمی نے نکالی ہے، ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کی اس گستاخی پہ، اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کڑکے نے انہیں گھیرا اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ نے کہا تھا کہ تم اپنے جو ہے نا 70 یعنی اپنے 70 ان لوگوں کو بھیج دو جن پہ تم اعتبار کرتے ہو۔ تو انہوں نے اپنے سرداروں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان سے خطاب بھی کیا الحمدللہ، اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو پیچھے بٹھا دیا ہوگا جس نے ہم سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام رو کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ میری قوم تو مجھے ویسے ہی ختم کر دے گی کہ مانے گی نہیں، وہ کہے گی تم نے مروایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی دی، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ احسانات پیڑھی در پیڑھی بتا رہے ہیں، ون بائی ون بتا رہے ہیں کہ پہلے میں نے تمہیں فرعون سے، قبطیوں سے نجات دی، پھر میں نے بحیرہ قلزم میں تمہیں رستہ دیا، اور پھر میں نے تمہیں وادی تیا، وادی اریحہ جسے وادی سینین بھی کہتے ہیں، وہاں پر پہنچایا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ایک سایہ کو مسلط کر دیا کہ بھائی ان کو گرمی نہ لگے، بالکل بادل رہتے تھے ان پہ، اور جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا شوق سے کھاؤ، یعنی من و سلوہ کھاؤ۔ اور یعنی اتنے اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتا رہے ہیں، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں جہاں سے جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے پر جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اسی طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ آیت نمبر 58 تک۔ اچھا جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون پیچھے پیچھے آ رہا تھا صحرا، تو ان کو جو تھا وہ بحیرہ قلزم، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں رستہ بنا دیا، بالکل ایسے خشکی کا رستہ، اور آرام سے گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر رستہ بنا دیا۔ یہ سارا لشکر بہت آرام سے پار ہو گیا۔ جب جب فرعون اور اس کا لشکر 12 لاکھ کا بیچ میں آیا، اللہ نے پانی سے کہا مل جاؤ، اور یہ ڈوب گئے۔ اللہ نے ان کے خطرناک اور بدترین دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ پھر جب یہ صحرا میں پہنچے، وادی تیا، وادی اریحہ یا صحرائے سینا جو بھی نام ہے، صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پہ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ایک بادل پر ان پر مسلسل سایہ کیا رہتا، ایک بادل لا کر ٹھہرا دیا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایت کے مطابق من سے مراد، یعنی من و سلوہ میں من سے مراد ترنج ہے۔ ترنج وہ نہیں ہوتا جیسے کھٹا میٹھا کنو، ترنج میرے خیال میں نارنگی کہلاتی ہے یا نارنجی ہوتی ہے، بہرحال یعنی رسدار میٹھا کھٹا پھل جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی۔ اور سلوہ سے مراد جو ہیں بٹیر ہیں، جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے پاس ہی رہتے تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ جسے چاہے پکڑ لیتے تھے، وہ ایک ذرا سا اڑتے نہیں تھے، اور یہ پکا پکا کے بھون بھون کے کھاتے تھے۔ بٹیر کتنے مزیدار ہضم ہونے والی، آج بھی کہتے ہیں جی بٹیروں کی دعوت کرو، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اور کیا ہوا کہ ہم تو یہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اب تو ہمیں وہ چاہیے، ترکاریاں چاہیے، تھوم چاہیے، لہسن چاہیے، مسور کی دال چاہیے۔ اللہ نے کہا جاؤ اپنی جو سرزمین چھوڑ کے آئے ہو نا، وہاں پہ قوم عمالقہ ان سے جا کے لڑو، ان کو باہر نکالو، اور پھر جا کے بوائی کرو، کٹائی کرو، خود کھاؤ۔ مگر یہ ہوا، اور اللہ نے کہا جاتے ہوئے نا سارے یہ کہتے ہوئے جانا ہتتن ہتتن ہتتن، معافی ہے، معافی ہے، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہتتن کی جگہ ہنتتن، ہنتتن، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، یہ بات ایسے بولتے گئے، اللہ کی بہت نافرمانی کی۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی نا کہ بھائی تم لوگ ہتتن کہتے ہوئے جانا، ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانی وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا اب جو ہوتا تھا نا، کچھ بھی اللہ سے نہیں مانگتے تھے، یا موسیٰ ہمیں پانی لے کے دے، یا موسیٰ ہمیں یہ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی یہ جو عصا ہے اس کو پتھر پہ مارو. چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اللہ تعالیٰ نے 12 جگہ سے پانی نکالا کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے. یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ہر ایک قبیلے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، یعنی اب کیا کرو تم یہاں آرام سے رہو اور کھاؤ پیو. درختوں کا بادلوں کا سایہ کر دیا، منو سلوا دے دیا. تو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، اللہ نے کہا تھا ہتتن ہتتن کہتے ہوئے جاؤ اور جا کر اپنی وادی کو اپنی جہاں چھوڑ کے آئے اس جگہ پر قبضہ کر لو جا کے. تو انہوں نے کیا کیا، ہتتن کے بجائے ہنتتن کہنا شروع کیا اور یہ بھی نافرمانی شروع کر دی. یہ واقعہ بھی اس وقت کا جب بنی اسرائیل میدان طیہ یا صحرائے سینا میں محصور تھی. وہاں پانی کا جو ہے چشمہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک معاوضے کے طور پہ پتھر سے 12 چشمے پیدا فرما دیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، لہذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے. یعنی کیا کرے؟ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. اب پکارو اپنے اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ نہیں بس کر سکتے، ہم روز بٹیر اور ترنج نہیں کھا سکتے. تو کیا کرو، فَادْعُ لَنَا اپنے رب کو بلاؤ، پکارو. رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تو فرمایا کہ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا اپنے پروردگار سے مانگیے وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی دالیں، اس کی پیاز. موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ فرمایا موسیٰ نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ایک اچھی چیز کے بدلے بری چیز مانگ رہے ہو، گھٹیا چیز مانگ رہے ہو. اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. بڑے پیغمبر انہوں نے قتل کیے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے. حضرت تو یہاں پر حق تو یہ ہے ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، صابی کہتے ہیں ستاروں کی پوجا کرنے والے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور وہ نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا، اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا. تو کیا ہوا؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا کہ کوہ طور کتنی دیر ان کے سروں پہ بلند کر دیا. تو کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. ٹھیک ہے، یہ مانتے ہی نہیں تھے نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ان کو بھیج دو، میں ان سے کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے اپنے 70 سرداروں کو بھیجا اور وہ 70 سرداروں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں لگا کہ اللہ نے بات کی ہے، یہ تو کسی اور نے بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راستے پھر گئے. چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کے، فرمایا کہ ایسا ہوتا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ناشکری نہ کرتے منو سلوا کی، تو آج ہم بھی منو سلوا کھا رہے ہوتے. اور تم اپنی ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. جی اچھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر
آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاشنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، یار پردے کا حکم تو بہت ضروری سخت ہے، یہ اتنی گرمی میں پردہ نہیں ہو سکتا، بالکل یہ بنی اسرائیل والی بات ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا کہ وقت کا نبی تم سے کہہ رہا ہے، اس کی بات پر تمہیں یقین نہیں ہے، مگر اس پر حجت تمام کرنے کے لیے یار اللہ تعالیٰ نے کہا چلو چھوڑو اس بات کو بھی۔ ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ بھیجے گئے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر نا سورہ اعراف میں آئے گا 155، سورہ اعراف پارہ نمبر 7 155 آیت میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پہ عمل کا حکم دیا، ان 70 کے 70 آدمیوں کو۔ مگر جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ نے تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا کر کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لو، اور جو تم چھوڑنا چاہو وہ چھوڑ دو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو کر لو، تم پر زیادہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اور تو یہ کیا تھے، یہ سنیچر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی تم نے سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں، یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا تھا۔ ہمارا مقدس دن جمعہ ہے، عیسائیوں کا مقدس دن کون سا ہے؟ اتوار ہے، وہ اپنے چرچ جاتے ہیں۔ اور یہودیوں کے لیے مقدس دن ہفتہ تھا، جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا اس میں تم نے کام کاج نہیں کرنا، کمانا دھمانا نہیں ہے، بس تم نے نا کیا کرنا ہے، اس میں اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جہاں سے سمندر سے لہریں آتی تھی نا، وہاں پر جہاں پر لہر آتی تھی نا، وہاں پر ٹوئے بنا دیے، گڑے بنا دیے۔ جب لہر آتی تھی تو بہت ساری مچھلیاں اس میں آتی تھی اور وہ ٹوئوں میں گر جاتی تھی، گڑوں میں، اور پھر وہ جب لہر واپس ہوتی تھی تو وہ مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی اور یہ بعد میں مچھلیاں کھا لیتے تھے نکال کے دوسرے دن۔ لیکن جب اللہ نے منع کر دیا تھا تو پھر ایسی تدبیر کیوں کری انہوں نے؟ ٹھیک ہے، کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، بندر بنا دیا۔ یہ دیکھ رہے بنی اسرائیل پر کتنی اللہ نے رحمت ایک نازل کی۔ اور پھر اچھا آخری صفحہ ہے 70 نمبر آیات کے ساتھ، مطلب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ 8 رکوع کر لوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور وہ وقت یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تمہیں حکم دیتا تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ اور آج ہم کتنے مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ذرا سوچ لیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے تو جنت کے کناروں پر اس کو محل ہوگا اللہ کی طرف سے عطا۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، یعنی یہ سوال پہ سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلیں کرتا رہا۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہو نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو بلکہ ان دونوں کے بیچ ہو، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کرو۔ کہنے لگے پھر وہ بولنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے اے موسیٰ ہمیں صاف صاف بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ تیز زرد رنگ کی ہو۔ جتنے سوال کرتے گئے اللہ ان کو مشکل میں ڈالتے رہے۔ تیز زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ کیا کہا؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کرے، ان کو بھلی لگے۔ انہوں نے پھر کہا آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمیں صاف صاف بتا دیجئے کہ وہ گائیں کیسی ہو، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائیں ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گھاتی ہو، یعنی کبھی اس پر تم نے نہ رحل نہ چلایا ہو، یعنی اس پر کبھی سواری، مطلب رحل کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے نا گایوں کے ساتھ ایک وہ باندھ دیتے تھے، ایک آلہ سا باندھ دیتے تھے جس سے وہ زمین کو کھودتی چلی جاتی تھی اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح و سالم ہو، یعنی کسی کام میں نہ لگی ہو،
جس میں کوئی داغ نہ ہو، صحیح سالم ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا وہ کر پائیں گے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح کیا، حالانکہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا ذبح کرنے کا۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ کل انشاءاللہ یہ پورا قصہ بیان کر دوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج 8 رکوع الحمدللہ مقرر، کل 3 اور آج اللہ پاک نے 8 رکوع کر دی الحمدللہ۔ تو اس سفر کو جاری رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو ایک واحد کتاب ہے، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن مقدمہ کرے گا ہمارے حق میں اور ہمارے خلاف۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو تلاوت کرتے رہیں گے، اس سے تزکیہ نفس لیتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ لڑ کر اللہ سے ہمیں جنت میں، کہ القرآن حجت لک، حجت کہتے ہیں کرنا، لڑنا، تو یہ قرآن جو ہے وہ لڑ کر اللہ سے لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں نہیں، میرے اس بندے کو نہیں جہنم میں پھینکیے، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ تو رات کو پڑھ کے سوتا تھا، یہ صبح صبح پڑھتا رہتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ فرق فرماتے ہیں میں قرآن کا مقدمہ سنوں گا اور اسی کا مقدمہ مانوں گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ میں سے جن بچیوں کی حاضری پوری 100% ہوگی یا 95% سے 100% ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو ہماری طرف سے 500 دفعہ جو ہے کلمہ ہدیہ کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور یہ بہت دیکھیں، پتہ نہیں کس کا پڑھا ہوا کلمہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی حاضری کو 100% بنائیے، وقت پر 3:30 بجے آ جایا کریں۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تقریباً 20-25 منٹ کی یہ کلاس ہے، اور یہ پورے سال میں ایک دفعہ ہی اللہ پاک ہمیں موقع دیتے ہیں، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک، اے اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، اے اللہ پاک قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو، اے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں سے، ہم میں سے کسی ایک بندے کو بھی جہنم کی گڑگڑاہٹ تک نصیب نہ ہو۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک جہنم کی گڑگڑاہٹ، اس کی آواز 2000 میل کے فاصلے تک آ رہی ہوگی۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہم میں سے کسی، ہماری اولادوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ لے کے جانا۔ اے اللہ پاک وہ تمام عمل ہم سے کروا لیجئے جس کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہم نے کسی کا حقوق دینے ہیں، اللہ پاک ہمیں بے چین اور بے قرار کر دیں، ہمارے لیے وسائل ادا فرما دیں، تاکہ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم حقوق دے سکیں۔ اے اللہ پاک اس مجمع پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اے اللہ پاک اس مجمع کو قبول فرما لے، اے اللہ پاک اس مجمع میں جتنی عورتیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب کی دلی آرزوؤں کو اللہ پورا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری اس محفل کو، ہماری اس میٹنگ کو، اس کی برکات کو، ان کے فیوز کو اللہ جاری و ساری فرما دیجئے، ایک ایک بندے کو دکھا دیجئے
ایک ایک بندہ جو اس میں شامل ہے اس کو دکھا دیجئے، اس کے فیوز کو اے اللہ پاک، اس محفل کو ہمارے جتنے بھی ہم سے مرحومین ہیں، یعنی جو ہم سے دور ہو چکے ہیں، آپ کے اس میں پہنچ چکے ہیں اللہ، بالخصوص منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر قاضی، ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، جاوید بھائی، فہمیدہ بھابھی، عفیف اور کوثر، اے اللہ پاک جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری ایک جو دینی بہن ہے اہلیہ ذوالفقار، ان کو بھی اے اللہ سب کی بخشش کا سامان کروائیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں اے اللہ پاک ان کی بخشش کا سامان فرمائیے، اے اللہ اس کو ہماری بخشش کا اور ہمارے تمام کے تمام اصولی جو ہم سے بڑے ہیں چلے گئے، فروعی جو ہمارے بعد جائیں گے، سب کی بخشش کا سامان بنا دیجئے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ، اللہم صیبا نافعا، نفع والی بارش برسا دیجئے، رحمت والی بارش برسا دیجئے، سردی کا زور توڑ دیجئے اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یہود ہنود نصارہ کو، نیتن یاہو کو، یہودیوں کو، یا اللہ پاک اسلام دشمنوں کو، غداران پاکستان کو، دشمنان اسلام کو، اے اللہ پاک ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو فوری دے دیجئے اور نہیں ہے تو چن چن کر جہنم واصل فرمائیے اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ، اس محفل کو قبول اور منظور فرمائیے یا اللہ، اس کی برکتیں، اس کے فیوز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیے اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ حماس کی مدد فرمائیے، حوثیوں کی یمن کی مدد فرمائیے، فلسطین کے، یمن کے، برما، شام، سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، انڈیا، مشرقی ترکستان اور ہندوستان اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں چائنا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ادلب کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں ہیں ان کی مدد فرمائیے کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اس کم وقت میں برکت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ تمام بے اولادوں کو، جس میں اللہ اہلیہ عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریہ، انس، سمیرہ، فیصل، اہلیہ محسن، ڈاکٹر انم، رقیہ، باجید، سونیا، عائشہ، ان کو نیک نرینہ اولاد سے نوازیے، جلدی خوشخبریاں عطا فرمائیے، احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے، سحر، عائشہ، فریال کی مشکلوں کو دور فرمائیے، ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا، عبداللہ اور جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، ان کو بہترین گھر عطا فرمائیے، سحر، عائشہ، فریال، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے یا اللہ، ندیم بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان فضل الرحیم صاحب کو، حضرت جی کو یا اللہ، عمیر کو، ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، نازیہ، اندلیب، طلحہ، اشفاق صاحب اور عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، نرگس باجی اور ان سب کے تمام فیملی اور اہل خانہ کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان سب کے اہل خانہ کو، ان سب کو، ان کے شوہروں کو، ان کے بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے یا اللہ، ہماری جو بچیاں اور بچے نکاح کی عمروں تک پہنچ گئے ہیں یا اللہ، بے نکاحیں ہیں، ان کے لیے بہترین زوج کا بندوبست فرمائیے یا اللہ، آپ سے مانگ کر کبھی کوئی شرمندہ نہیں ہوا، خالی ہاتھ نہیں گیا یا اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، انبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ یا اللہ، زینب اور منتہا، ان کے لیے بہترین
بہترین اور بہترین رشتے عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا بہت مکار ہے، لوگ بہت فراڈ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دروغ کو ہیں۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کی شادی کے لیے جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ صرف ان کو سامنے لیا جو تیری نظر میں سب سے بہترین ہے ہمارے لیے۔ اے اللہ پاک جو مومن ہیں، یا اللہ پاک جو تیرا ڈر دل میں رکھتے ہیں، ہماری بچوں کی شادیاں ہمارے سامنے، ہم سب کی زندگی میں اللہ پاک عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی، سماجی ترقی عطا فرمائیے۔ پاکستان میں پیٹرول اور بجلی کو بہت سستا کر دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو نیک قائد اور حکمران عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے آپ خود اس کی حکومت جو ہے سنبھال لیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کوئی بھی اب ایسا حکمران نہ آئے جو اپنی ذات کے لیے پیسے لیتا رہے اور ہمیں ہمارے ملک کی ایک ایک چیز کو گروی رکھ دے۔ اے اللہ ایسے مردود حکمرانوں سے جان چھڑائیے۔ اللہ نیک حکمران عطا فرمائیے، کوئی عمر ثانی، عمر عبدالعزیز جیسا حکمران عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، روزے رکھنا آسان فرمائیے۔ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائیے۔ جو پریشان ہیں، میں بہنی بیٹھی ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے حال ہیں، بدحال ہیں، اللہ ان سب کو ہر قسم کی گناہ سے، وبا سے، بلا سے، بیماری سے، مصیبت سے سب کو بچا دیجیے۔ اپنی پناہ خاص عطا فرمائیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائیں، اطمینان عطا فرمائیں، ان کی دنیا کو بھی جنت فرمائیے اور آخرت کو بھی جنت فرمائیے۔ یا اللہ زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے۔ ہماری زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے حرمین کی حفاظت فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔